آنسو بھی ٹپک ہی جاتے ہیں نا. تو یقین تو ہے نا کوئی ہے جس کو ہم مانتے ہیں تو وہ پھر لاج رکھے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جس اجر کو میرا رب بھی کبیر کہے وہ کتنا بڑا ہوگا. جس اجر کو دیکھو جو جتنا بڑا ہوگا اس کا بڑا بھی اتنا بڑا ہوگا. اگر میں کہوں کہ آج میں نے شبرات کا دن تھا تو گھر سے نکلتے ہوئے آج میں نے بڑا صدقہ کیا, تو چلو یار ثواب کا خاص دن ہے تو آج میں نے آج دل کھول کے صدقہ کر کے آیا, تو کتنا کیا ہوگا؟ 10,000 روپے دے دیا ہوگا. چونکہ میرا بڑا تو اتنا ہی ہوگا نا. لیکن آپ ماشاءاللہ کینٹ میں رہتے ہیں تو اگر آپ کہیں کہ ہم نے بڑا صدقہ کیا ہے تو آپ کا 10,000 تو نہیں ہوگا, آپ کا تو پھر 10 لاکھ ہوگا نا. جتنی کسی کے پاس دولت ہوتی ہے اس کا بڑا بھی اس حساب سے بڑا ہوتا ہے. تو جس اجر کو میرا رب بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر, وہ تو وہی جانتا ہے نا کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. فلہم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم واجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. اللہ اکبر. تم آہستہ کہو اپنی بات یا بلند آواز سے کہو, بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا ہے. تم ہولے ہولے بولو یا چیخ چیخ کے بولو, تمہارا رب تمہیں جانتا ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ جانے کہ وہ تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. ارا زبیب النملۃ سودا, کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی رات کی تاریکیوں میں جب چلتی ہے تو اس کے مہین اور ننھے سے پاؤں سے سینہ سنگ کے اوپر جو ننھی سی وہمی گمانی اور تصوراتی لکیر بنتی ہے, تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے. تو پھر تم اس کی نظر سے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہو؟ اللہ چونکہ وہ علیم بذات صدور ہے تو وہ کیسے تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتے ہو. اور آگے کیا خوبصورت بات کہی, الا یعلم من خلق, کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ یعنی وہ نہیں جانے گا تمہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جو پنجابی میں کہتے تھے کہ جمعیاں دی عمر دا پتہ ہوتا ہے, دند گن کے اندازہ نہیں لگایا جاتا. یعنی ویسے وہ کسی جانور کو دیکھنا ہو کہ یہ سال کا ہے, 2 سال کا ہے, مسنہ ہے یا یہ جو ہے وہ, تو اس کے دان دیکھ کے اندازہ لگانا پڑتا ہے. لیکن جو بکری نے گھر میں بچے دیے ہوں تو ان کے دان تو نہیں دیکھنے پڑتے, اس لیے کہ وہ گھر میں پیدا ہوئے, ان کی عمروں کا ویسے ہی پتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کے رازوں کو کیوں نہیں جانوں گا. الا یعلم من خلق, وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. جو خالق ہے وہ تمہیں نہیں جانے گا, اسے نہیں پتا تمہارا تم کیا کرتے ہو. اللہ وہو اللطیف الخبیر, وہو اللطیف الخبیر, اور وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے. لطیف کا معنی باریک بین. تمہاری بات کو تو سنتا ہی سنتا ہے, جو تم سوچتے ہو اس سوچ کو بھی جانتا ہے, اور سوچ کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو بھی جانتا ہے. وہ بڑا باریک بین ہے. اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا نا, براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. نیت کے پیچھے خفیف سے پردے کے پیچھے بھی جو کوئی خود غرضی چھپی ہوتی ہے, جو کوئی تصنع چھپا ہوتا ہے, جو کوئی ریاکاری چھپی ہوتی ہے, تمہارا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے, اس لیے کہ وہ خالق ہے تمہارا. اللہ اکبر. اس سے کیا پوشیدہ ہو سکتا ہے, وہ خبیر بھی ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. میرا خیال ہم یہیں ختم کرتے ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. ایک رکوع مکمل ہوا, دوسرا رکوع پھر کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دونوں ہی چیزیں ہمارے سامنے رکھ لی. ایک تو اس نے اپنی بڑائی بیان فرمائی, تبارک الذی بیدہ الملک, اور اس کے بعد پھر موت و حیات کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اس نے زندگی بھی پیدا کی ہے اور اس نے موت پیدا کی ہے. یہ دونوں اس کی تخلیقات ہیں. اور اس میں ہمیں کچھ سمجھایا بھی گیا ہے. تم بھاگ نہیں سکتے, موت بھی اس کی مخلوق ہے, تمہارے پیچھے لگا دے تم بھاگ نہیں سکتے. تو کس بات پہ غرہ ہے, کس بات پہ غرور ہے, کس بات پہ ناز ہے؟ موت کا خالق بھی وہ ہے, تمہاری زندگی کا خالق بھی وہی ہے. تو جب موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو تم کہاں بھاگ سکتے ہو اس سے؟ اللہ اکبر. جن و انس کو سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کہ جن و انس
اس کی زمین سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. اللہ اکبر. بھاگو نا اقطار السماوات والارض سے. زمین سے نکل سکتے ہو نکل کے دکھاؤ. کہاں جاؤ گے؟ جدھر جاؤ گے حکومت اسی کی دکھائی دے. یہاں تو بھاگ کے آپ علاقہ غیر میں چلے جاتے ہیں, علاقہ غیر سے بارڈر پار کر کے کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں. یہاں کا قانون نہیں چلتا, وہاں چلے گئے. اللہ اکبر. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میری بادشاہی سے نکل کے بتاؤ کدھر جاؤ گے. اور کیا تم مجھ سے راہ فرار اختیار کر سکتے ہو, بھاگ سکتے ہو؟ نہیں بھاگ سکتے. اس کی مہلت کو جو اس نے دی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے واپسی کا راستہ تلاش کر لو. اس کی ڈھیل کو ڈھیل نہ سمجھ بیٹھنا. نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. کہا ہم ڈور ڈھیلی کرتے جاتے ہیں, یہ اللہ کا ایک دستور ہے. لیکن فرمایا جب ہم کھینچتے ہیں تو پھر پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. ان بطش ربک لشدید. تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. رومی نے کہا تھا مشو مغرور کن بر حلم خدا. دیر گیرد سخت گیرد مرترا. اللہ کے حلم پر, اس کی بردباری پر مغرور نہ ہونا. وہ جب پکڑتا ہے تو اتنا سخت جکڑتا ہے کہ اپنے وجود کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی, پھر کیسے ڈبکیاں کھاتا تھا نیل میں اور اپنی فوج کے سامنے ذلیل ہو کے مرا. اللہ اکبر. جو کہتا تھا کہ میری خدائی کے ناقوس بچتے ہیں, ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا, ناک میں گھس گیا. وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی ناقص الخلقت تھا, لنگڑا تھا, اور پھر اس کے سر کے اوپر جوتے پڑتے تھے, رسوا ہو کے مرا, اور وہ دعویٰ خدائی کا کرتا تھا. تو موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے اس لیے تمہیں یہ سب کچھ بتایا ہے, اور تمہاری تخلیق کا مقصد کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اعمال کیا کرتے ہو. یہ تھوڑا وقت تمہیں دیا گیا ہے. یہ زندگی بہت مختصر ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ تھوڑا سا وقت ہے, وقفہ ہے درمیان کا. بچپن تو بچپنا ہے, اس کی تو پرسش ہی نہیں ہے. بڑھاپے میں تو چارپائی سے نہیں اٹھا جاتا, گناہ کیا کرنا ہے. درمیان میں 4 دن جوانی کے ہیں, بہار کے ہیں. ان 4 دنوں کو سنبھال کے گزارنا ہے. 20-25 سال آپ کہہ سکتے ہیں, بڑے بھی ہوئے, صحت والے ہوئے تو وہ 20-25 سال ہیں, ان کو سنبھال کے وقت گزارنا ہے, سنبھل کے گزارنا ہے. یہ وقت گزار لیا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل القتلی فرماتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صومن. دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. وہ روزہ رکھ کے گزار لیں گے تو کام بن جائے گا. اور اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو گئے تو یہ 4 دن کی زندگی اور اس کے بعد وہ اندھیری رات ہمیں جکڑ لے گی. تو کہا اس نے موت و حیات دونوں کو پیدا کیا ہے, اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بچا لاتا ہے. تو اس مختصر مہلت کو جو اللہ کی طرف سے میسر ہے, مجھے اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے. آج کی شب اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس رات میں آنے والے پورے سال کا بجٹ بنایا جاتا ہے. کس نے مرنا ہے, کس نے جینا ہے. مدبرات الامر جو ہیں ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ تم نے اس سال یہ کرنا ہے, اس سال یہ کرنا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم ہو کہاں ہو. گزشتہ برس کتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. میں چودھری توصیف صاحب کو دیکھ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوا ہوتے تھے, لیکن آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. کتنے آپ لوگوں کو یاد کر سکتے ہیں کہ جو گزشتہ برس ہمارے پاس تھے, اور آنے والے برس میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا ہم میں سے کسی ایک کو بھی علم نہیں ہے. اللہ نے اس علم کو مخفی رکھا گیا ہے, اور یہ مخفی رکھنا یہ ہمارے عمل کی مہمیز کے لیے کہ ہم ہر حال میں مستعد اور فعال رہیں کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے, اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے.